بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن قبل میں نے جاوا ارننگ ایپ کے متعلق بات کی تھی، تو اس کے بعد کئی سارے سوالات آ گئے، تو آج مناسب سمجھا کہ ان سوالات کا جواب دیا جائے۔ سوالات کے جوابات دینے سے پہلے جاوا آئی کے متعلق مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر پچھلا بیان کسی نے نہیں سنا ہو تو وہ سن لیں کہ جاوا آئی ایک ملیشین کمپنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا ممبر بننا ہے، پھر اس میں کم از کم $50 انویسٹ کرنے ہیں۔ $50 انویسٹ کرنے پر وہ آپ کو $10 منافع دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک تو یہ ہے اس میں کہ آپ نے ٹکٹ بائی کرنے ہیں، خریدنے ہیں، فلم کے ٹکٹ، کارٹون، ڈرامہ وغیرہ۔ $10 پر ایک ٹکٹ خریدنا ہے، تو ایک ٹکٹ خریدنے پر پھر وہ آپ کو $1.5 منافع دیتا ہے۔ اسی طرح آپ جتنا انویسٹمنٹ کرنا چاہے اتنا ہی فکس منافع آپ کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیم ممبر بنانے ہیں۔ ہر ممبر بنانے پر آپ کو $5 منافع وہ دیتے ہیں۔ اگے جو ممبر آپ نے بنایا ہے، اگر وہ کوئی اور ممبر بناتا ہے تو اس کو بھی منافع ملتا ہے اور آپ کو بھی منافع ملتا ہے۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ممبر کو ہر ممبر کے ممبر بنانے پر منافع ملتا ہے۔ تو یہ حاصل یہ ہے اس کمپنی کا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا، اس میں سرمایہ کاری کرنا، یہ شرعاً درست نہیں، یہ جائز نہیں۔ یہ اس لیے کہ سب سے پہلے جو آپ کو $50 انویسٹ کرنے پر بونس دیتا ہے $10، وہ قسمت میں، یہ بھی شرعاً درست نہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، جو کاروبار کرنا ہے، کاروبار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں، بدلے میں وہ کوئی چیز دوسرا آپ کو دے دیتا ہے۔ اب جب یہاں آپ ٹکٹ لیتے ہیں، وہ ٹکٹ آپ کو ملتا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فلم کا ٹکٹ لینا یہ شرعاً کس طرح ہے، اس طرف میں نہیں جاتا، لیکن جو چیز آپ خریدتے ہیں اس کا مالک آپ نہیں بنتے، وہ آپ کو ملتا ہی نہیں، آپ اس کو قبضہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصولاً کاروبار ہے ہی نہیں، یہ بیع نہیں، یہ ویسے فرضی چیزیں ہیں، صرف یہ کمیشن کے لیے، بونس کے لیے، اس لالچ میں لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو لوگ کمیشن کے لالچ میں اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اصل ان کی دلچسپی ٹکٹ خریدنے میں نہیں ہوتی، ان کی دلچسپی اس منافع اور اس کمیشن جو بھی نام آپ دیتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ اصولی طور پر کوئی بیع نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ یہ صرف حرام ہے یا سود ہے؟ او بھائی، جب حرام ہوئی تو بس ان سے دور بھاگنا ہے۔ لیکن وضاحت کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ سود بھی ہے اور حرام بھی ہے، اس لیے کہ سود اور حرام کے درمیان کوئی تضاد نہیں۔ سود اس لیے ہے کہ سود کہتے ہیں کہ منافع بلا عوض، وہ جو آپ کو 10% بونس دیتے ہیں، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ حرام بھی ہے، حرام اس لیے ہے کہ یہ فکس منافع آپ کو دیتے ہیں۔ فکس منافع کا کوئی تصور نہیں شریعت میں۔ کسی اور نے یہ سوال کیا تھا کہ بات مکمل واضح نہیں، تو آج اسی بات کی وضاحت کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ بات کی تفصیل میں نے بتا دی، انشاءاللہ اب بات سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد کسی نے سوال یہ کیا ہے کہ میں نے جاوا آئی ایپلیکیشن یا جاوا ارننگ کمپنی جو بھی نام آپ دیتے ہیں، میں نے اس میں انویسٹمنٹ کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں۔
آپ فوراً اس معاملے کو ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ میں نے جاوا آئی کمپنی میں انویسٹمنٹ کیا ہے، اب میں اس کاروبار کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اب میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ فوراً اس کاروبار کو ختم کر دیں، یہ کاروبار ہے نہیں، اس معاملہ جو بھی ہے آپ اس کو ختم کر دیں۔ تو آپ نے جو پیسے نکالے، آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھے، آپ کو جو منافع ملا ہے وہ کسی ضرورت مند کو، فقیر کو، مسکین کو دے دیں۔ ان پیسوں کو آپ خود استعمال نہ کریں، اپنے ضرورت میں نہ لائیں اس کو۔ تو لہٰذا میری گزارش ایک بار پھر یہی ہوگی کہ یہاں پر جو بونس آپ کو ملتا ہے وہ درست نہیں، جو $50 کے انویسٹمنٹ پر آپ کو فوراً $10 منافع دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹکٹ کو بائی کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اس پر جو $1.5 آپ کو منافع ملتا ہے وہ بھی درست نہیں شرعاً۔ اور جو آپ ممبر بناتے ہیں، ٹیم ممبر، آپ جو ممبر بناتے ہیں وہ ممبر پھر اور ممبر بناتا ہے، وہ پھر کوئی اور ممبر بناتا ہے۔ ممبروں کا یہ سلسلہ، یہ جو بعد کے جو ممبر بنے ہیں ان کے ممبر بننے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں، پھر بھی آپ کو منافع ملتا ہے۔ تو یہ منافع آپ کو کس چیز کا ملتا ہے؟ لہٰذا گزارش یہ ہے میری کہ جاوا آئی کمپنی کسی بھی حوالے سے اس میں کاروبار کرنا، اس میں انویسٹمنٹ کرنا، یہ شرعاً درست نہیں۔ لہٰذا خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔